اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے کچن کی چھت کچھ پیلی پیلی ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پینٹ کر دوں۔ پیلی تو اس نے ہونا ہی تھا۔ ہم پاکستانی لوگ تو خوب بھونتے ہیں، کڑھائیاں بناتے ہیں، تو چھتوں کے حال تو ایسے ہونے ہی ہیں۔ اتفاق سے میرے بیٹے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ برائے مہربانی مجھے کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیں تو ہم دونوں مل کر اس چھت کو پینٹ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے بڑے ادب سے مجھے بتایا کہ پاپا یہ کام میں اکیلے ہی کر لوں گا۔ تو بھی میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت ہیلپ دوں گا۔ دراصل وہ مجھے بڑے پیار سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاپا جی تواڈے وس دی گل نہیں، کیونکہ پینٹ کرنے کا تجربہ آپ کے پاس نہیں۔ تو پنجابی میں آسان الفاظ میں یہی ہے کہ تواڈے پلے ککھ نہیں، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں پینٹ شروع کروں گا اور یہ مجھے اسسٹ کروائے گا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں خود ہی پینٹ کر دیتا ہوں، تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے چھت کو صاف کرنا شروع کیا۔ مختلف قسم کے سلوشن لگائے، لیکن چھت پر اتنی زیادہ پلاہٹ تھی اور اتنا زیادہ گھی تھا کہ وہ تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر وہ بازار گیا، وہاں سے وہ خاص قسم کا سلوشن لایا جس پہ لکھا تھا گریس ریموور۔ تو اس نے آہستہ آہستہ اس چھوٹی سی کچن کی چھت کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ عزیزو، وہ تو پورا دن ہی لگ گیا، لیکن اب چھت پہلے سے بہت اچھی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ہلکا سا اس کے اوپر ریگ مال لگایا۔ پھر وہ بازار گیا، وہ مختلف قسم کے پینٹ کے سیمپل لایا اور ان کو ایک جگہ گتے کے اوپر لگانا شروع کیا۔ آخرکار ان 3 پینٹس میں سے اسے ایک پینٹ پسند آ گیا۔ اس نے ہمیں بھی دکھایا اور ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کچن میں ایک پلاسٹک لیا اور سارا پلاسٹک بچھایا، یعنی فرش پر پلاسٹک بچھایا اور کچن کاؤنٹرز پر اخبار لگا دیے۔ ہم نے اس کو یہ تمام چیزیں فراہم کیں۔ اب اس کے پاس ایک چھوٹا سا برش تھا جس میں اس نے کونوں میں اور جہاں دیوار اور چھت ملتی ہے، وہ جو اینگل ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی نفاست سے پینٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے اس کام کو اتنے انہماک سے کرنا شروع کیا کہ جیسے وہ کام میں کھو ہی گیا ہے۔ بہت خاموشی میں اس کا یہ جب کام جاری و ساری تھا تو مجھے لگا کہ مائیکل اینجلو اس کا کوئی پھپھڑ تھا، کیونکہ میرے عزیزو سسٹائن چیپل میں جس وقت مائیکل اینجلو نے خداوند یسوع مسیح اور آسمان کی خوبصورت تصاویر کو بنایا تو یقیناً وہ ایک لافانی شاہکار تھا، مگر تھوڑی تھوڑی مجھے بھی جان میں اس عقیدت مندی کی خوشبو آئی جب وہ کچن کو پینٹ کر رہا تھا۔ درمیان میں اس نے ہم سے کہا کہ برائے مہربانی آپ کچن میں تشریف نہ لائیے، کیونکہ اوپر سے پینٹ گر رہا ہے اور آپ یہ پینٹ اپنے ساتھ جب جوتوں کے ساتھ لے کے جائیں گے تو سارا گھر گندہ کر دیں گے، یعنی گیم پھر پٹھی پڑ سکتی ہے۔ آخر ایک وقت آ گیا جب اس نے اس قلم کے ذریعے پورے کونے جو تھے وہ مکمل کیے۔ پنکھے پر اور لائٹس پر اس نے پھر اخبار لگائے اور آخر خدا خدا کر کے 2 دن میں یہ پینٹ مکمل ہوا۔ پینٹ تو بھائی صاحب مکمل ہو گیا، مگر جان جاتے جاتے مجھے ایک بہت بڑا پیغام دے گیا تھا، اور پیغام تو یہی تھا کہ اس نے اس کام کو بہت ڈوب کر، بہت بڑے عشق میں، جنوں میں کر دیا۔ میں جب بھی اپنے اس خوبصورت پینٹ کو جو میری چھت پر ہوا ہے دیکھتا ہوں تو مجھے مائیکل اینجلو پھر یاد آتا ہے کہ جس وقت وہ سسٹائن چیپل کو مکمل کر کے نیچے اترا تو اس کے پاؤں اور اس کے جوتے کچھ عجب ہی نظارہ دے رہے تھے۔ اس کے جوتے پینٹ سے بھرے ہوئے تھے، اور جب اس نے اپنے پاؤں ان جوتوں میں سے نکالے تو میرے عزیزو اس کے پاؤں کی کھال بھی ساتھ ہی اتر گئی اور اس کے پاؤں پر نئی کھال آ چکی تھی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جان بھی کچھ چیز نہیں، مائیکل اینجلو بھی کچھ نہیں، میں اور آپ بھی اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔
یاد رکھیے، آپ لوگوں کو جب بھی کوئی کام دیا جائے، آپ لوگوں کے گھر والے کہیں، ہمارے بہن بھائی کہیں، ہمارے باس کہیں، تو ہمارا کیا ہوا کام اتنا خوبصورت ہو جو جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی ہم جب لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہوں، تو بس پھر لوگ ٹک ٹکی باندھ کر ہی اسے دیکھنے لگے اور ان کے منہ سے نکلے واو۔ میرے عزیزو، پالوس رسول نے بھی یہ فرمایا کہ جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔